درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم جبرن عورتوں کے مالک بن جاؤ۔ ایک حق عورتوں کا بیان کیا، دوسرا حق وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور انہیں اس غرض سے قید نہ رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ وصول کر لو۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس صورت کے کہ وہ صریح بدکاری کا ارتکاب کرے۔ آگے کچھ اور حقوق بھی ہیں، یہاں تک 2 حقوق عورت کے بیان کیے گئے۔ ان میں سے پہلا حق یہ بیان کیا گیا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم جبرن عورتوں کے مالک بن جاؤ۔ آج شاید اس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، لیکن بہرحال ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو مرنے والے کے جو وارث ہوتے تھے وہ عورت کے حقدار ہوتے تھے۔ گویا کہ وراثت میں جیسے انہیں وراثت میں مال و متاع ملتا تھا، اسی طریقے سے مرنے والے کی بیوی یا بیویاں بھی وراثت میں ملتی تھی، اور پھر مرنے والے کے جو وارث ہوتے تھے وہ جو چاہتے اس بیوہ کے ساتھ معاملہ کرتے۔ اگر ان میں سے کسی کا دل چاہتا تو وہ خود اس بیوہ سے نکاح کر لیتا، اور اگر اپنا دل نہ چاہتا تو کسی اور کے نکاح میں دے دیتے اور اس سے مہر خود وصول کر لیتے تھے۔ گویا کہ ایک قسم کی خرید و فروخت کی صورت ہو گئی، نکاح تم کر لو اور جو بھی اس کا مہر وغیرہ ہے وہ ہمیں دے دو۔ ایک صورت تو مفسرین نے یہ بیان کی ہے۔ ایک دوسری صورت مفسرین نے جو کہ اس سے ملتی جلتی ہے وہ بیان کی ہے کہ مدینہ والوں کے اندر خاص طور پر یہ رواج تھا، اور ابتدائے اسلام میں بھی یہ رہا کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو مرنے والے کا جو سوتیلا بیٹا ہوتا تھا یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار، وہ جلدی سے آ کر اس عورت پر، اس بیوہ پر کپڑا ڈال دیتا، اور کپڑا ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میری ہو گئی۔
تو یہ عجیب و غریب قسم کا ان کے اندر رواج تھا. پھر جیسے میں نے عرض کیا، کبھی تو خود شادی کر لیتے، کبھی دوسرے سے شادی کرتے مگر مہر خود وصول کرتے، اور کبھی ایسا بھی کرتے کہ نہ خود شادی کرتے نہ کسی اور کے نکاح میں اس کو دیتے، روک کے رکھتے، اس کی موت کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ جب وہ مر جاتی تو اس کے سارے مال میراث کا وہ مالک بن جاتے. اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا. ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوہ تھی قبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو قیس کا جو سوتیلا بیٹا تھا اس نے گویا کہ اپنی سوتیلی ماں پر قبضہ جما لیا کہ یہ تو اب میری ہو گئی، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا، مگر نہ تو اس کے حقوق ادا کرتا تھا اور نہ اس کی جان چھوڑتا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اے اللہ کے نبی، میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اقعدی فی بیتک حتی یأتیک فیک امر اللہ حتی یأتیک فیک امر اللہ. تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو یہاں تک کہ تمہارے بارے میں اللہ اپنا کوئی فیصلہ نازل فرما دے. چنانچہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم جبرن عورتوں کے مالک بن جاؤ. میں اس مقام پر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو خاص طور پر متوجہ کرنا چاہوں گا جن میں سے بعض حقوق نسواں کے نعروں سے متاثر ہو جاتی ہیں، ان کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو جاتی ہیں، اور حقوق نسواں کے نعرے لگانے والے ایسے بھی ہیں جو صرف مثبت انداز میں عورتوں کے حقوق ہی کی بات نہیں کرتے بلکہ منفی انداز میں اسلام کو مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں کہ معاذ اللہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کا سلب کرنے والا ہے اور ہم عورتوں کو حقوق دینے والے ہیں. آپ سوچئے، جس وقت حقوق نسواں کی کوئی آواز نہیں تھی اور کوئی NGOs نہیں تھی، کوئی اقوام متحدہ نہیں تھی، کوئی امریکہ نہیں تھا، کوئی برطانیہ نہیں تھا، کوئی تنظیم نہیں تھی جو عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا سکے، اس وقت کسی نے اگر آواز اٹھائی ہے تو وہ قرآن ہے یا پھر صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عورت سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہ حقوق مل سکتے ہیں. اس ظلمت کدے میں عورت سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہ حقوق ملیں گے، کہ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں گی اور جبرن مجھ پر کسی کو قبضہ جمانے کا اختیار نہیں ہوگا. اور یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اسلام نے، قرآن نے از خود عورتوں کو یہ حقوق دیے. میری بہنوں اور بیٹیوں، یقین جانیں اصل حقوق وہی ہیں آپ کے جو آپ کو اسلام نے دیے ہیں. اس لیے کبھی مغرب کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو جائیں. اللہ کی قسم، یہ عورت کو حقوق دینا نہیں چاہتے، عورت کے حقوق سلب کرنا چاہتے ہیں. عورت کو ایک کھیل تماشا بنانا چاہتے ہیں، عورت کو ایک شو پیس بنانا چاہتے ہیں، عورت کو قضاء شہوت کا، صرف قضاء شہوت کا ایک ذریعہ بنانا چاہتے ہیں. عورت کو ایک ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں جس سے جس مرد کا دل چاہے اور جب چاہے جیسے چاہے اپنی خواہش پوری کر سکے. آزادی کے نام پر عورت کو غلام بنانا چاہتے ہیں، لونڈی بنانا چاہتے ہیں. یہ جو دے رہے ہیں یہ آزادی نہیں ہے، اللہ کی قسم آزادی نہیں ہے، یہ تو غلامی ہے. آزادی وہ ہے جو اسلام نے عورت کو دی ہے. تو فرمایا کہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم جبرن عورتوں کے مالک بن جاؤ. ولا تعضلوہن لتذہبوا، اور انہیں اس غرض سے قید نہ رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ وصول کر لو. بعض ایسے بھی تھے کہ عورت کو تنگ کرتے تھے
یہاں تک کہ عورت کو جو کچھ دیا ہے مہر کے نام پر یا ہدیے کے نام پر وہ سب کچھ وصول کر لے، تو اللہ نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے، یہ تمہاری مردانگی کے خلاف ہے، یہ انسانی وقار کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس صورت کے کہ وہ صریح بد کرداری کا ارتکاب کریں، تو پھر تو آپ ان سے کچھ وصول کر سکتے ہیں، اپنا مہر لے سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی تمہارے لیے یہ جائز نہیں۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان بیویوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے گزر بسر کرو۔ اور میرے مردوں بھائیوں، یہ آپ کو خطاب ہے، ہاں میرے مرد بھائیوں آپ کو خطاب ہے، ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے گزر بسر کرو۔ اللہ نے کئی جگہ یہ حکم دیا، آپ پہلے پڑھ چکے 3 پارے میں، سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي 2 پارے میں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے بھی حقوق ہیں جیسے ان پر حقوق ہیں، عورتوں پر کچھ فرائض ہیں اور عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اور یہاں پر بھی ان کے حقوق کا اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی تاکید کے ساتھ بیویوں کے حقوق بیان فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، میں بھی کئی دفعہ سنا چکا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، www.darsequran.com۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، کیونکہ میرے آقا صرف فرماتے نہیں تھے، عملی نمونہ بھی دکھاتے تھے، ہاں عملی نمونہ بھی دکھاتے تھے، ایسا نہیں کہ زبانی جمع خرچ اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں، بڑے اچھے اچھے اقوال اور فرمودات اور ارشادات اور ڈائیلاگ، نہیں ایسا نہیں، میرے آقا عملی نمونہ دکھاتے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، گھریلو زندگی کا، تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ گھر والوں سے ملتے مسکراتے چہرے کے ساتھ، گفتگو فرماتے نرم انداز میں، اور ان کو نان نفقہ دیتے اپنی حیثیت کے مطابق، جب تک تنگی تھی تو تھوڑا خرچہ دیتے، جب اللہ پاک نے وسعت عطا فرما دی تو اللہ کے نبی زیادہ خرچہ دیا کرتے تھے۔ اپنی ازواج کے ساتھ ہنسی مذاق بھی آپ فرماتے، لطائف و ظرائف بھی بیان ہوتے، قصے کہانیاں، جیسے دیہاتوں میں ہی اب ہم کہہ سکتے ہیں، شہروں میں تو ٹی وی نے آ کر ہم سے ساری روایات جو تھیں وہ چھین لی، دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا، وہاں بھی اب نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو تو ٹی وی کیا ملا، وہ ہمارے ہاں پنجابی میں ایک کہاوت ہے، پکھے جٹ پیالہ لبا پی پی کے آفریا، یہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، یعنی جاٹ بھوکا تھا، غریب تھا، فقیر تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس پیالہ بھی نہیں تھا، اس کو کہیں سے پیالہ مل گیا بڑا خوبصورت، پہلی دفعہ پیالہ ملا تھا، اس نے اتنا پانی پیا کہ پیٹ ہی پھٹ گیا۔ تو ہمارا حال بھی یہی، دیہاتیوں کا حال بھی یہی، ان کو تو ٹی وی ایسے ملا کہ شہری تو پھر بھی شاید سو جاتے ہیں، ان کو جب مل جائے وہ سوتے ہی نہیں ہیں۔ تو بعض اوقات گزشتہ زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ رات کو بچوں کے ساتھ قصے کہانیاں بیان ہو رہی ہیں بڑے عجیب انداز میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود، بے پناہ مصروفیات کہہ رہا ہوں اور مبالغہ نہیں کر رہا، ہم تو ایک مسجد کے امام اور خطیب لگ جائیں ہم کہتے بہت مصروف ہوں، بہت مصروف ہوں، میں امامت کرتا ہوں، خطابت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، مدرس بھی تھے، مربی بھی تھے،
مرشد بھی تھے، قاضی بھی تھے، اور وقت کے حکمران بھی تھے، اور سپہ سالار بھی تھے فوجوں کے، اور آنے والے وفود سے استقبال بھی کرتے تھے، اور نامعلوم کیا کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے تھے۔ اس لیے کسی ہندو نے یہ لکھا تھا، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کا یہ قول نقل کیا کہ لوگ تو کثرت ازواج کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن مجھے تو اس میں بھی محمد کا کمال دکھائی دیتا ہے کہ ہم تو ایک بیوی کے حقوق نہیں ادا کر پاتے۔ وہ جو شعر بگاڑ کر پڑھتا رہتا ہوں کبھی، شادی نے غالب نکما کر دیا وگرنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، تو ہم تو ایک بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پاتے، اور حقوق ادا کریں تو کچھ اور نہیں ہوتا۔ کہتے شادی ہو گئی ہے، بہت مصروف ہو گیا۔ وہ انسان کتنا عظیم تھا جو 9 بیویوں کے حقوق ادا کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ سارے شعبوں کو بھی زندہ رکھے ہوئے تھا۔ تو اللہ کے نبی اس کے لیے بھی وقت نکالتے، قصے کہانیوں کے لیے، لطائف و ظرائف کے لیے، اور ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں دیکھو، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے رہنا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے تمہاری مددگار ہیں۔ تم نے ان کو لیا ہے اللہ کی امانت کے ساتھ، اور تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا اللہ کے کلمے کے ساتھ، لہذا تمہارا ان پر حق ہے اور ان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تمہارا حق تو یہ ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف غلط نگاہ نہ اٹھائیں، یہ تمہارا حق ہے، اور اچھی بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں۔ اور ان کا حق کیا ہے کہ ان کے اخراجات قاعدے کے مطابق، تمہاری حیثیت کے مطابق پورے ہونے چاہیے۔ نان نفقہ، کپڑا لتا اور رہائش وغیرہ، یہ اخراجات ان کے پورے ہونے چاہیے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں، جیسے اللہ کے نبی نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، اسی طریقے سے مردوں کے، شوہروں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ یہ موقع نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ، اور میں اکثر الحمدللہ اس کی تاکید کرتا رہتا ہوں، اور نیک نیتی سے تاکید کرتا ہوں، بھائی نیک نیتی سے تاکید کرتا رہتا ہوں کہ بھائی بیویوں کے حقوق ادا کریں۔ تو ایسا بھی ہوا کہ بعض ساتھیوں نے خط لکھے کہ آپ ان کے حقوق ہی بیان کرتے رہتے ہیں، یہ تو سر پر چڑھ گئی ہے، تو کبھی ہمارے بھی حقوق بیان کر دیا کریں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جنہیں بیویاں تنگ کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف شوہر ہی تنگ کرتے ہوں۔ میرے پاس ایسے ایسے مسائل آتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ بعض اوقات تو ایسے لوگوں کی انسانیت پر شک ہونے لگتا ہے، ایسی سی حرکتیں کہیں شوہروں کی طرف سے اور کہیں بیویوں کی طرف سے۔ تو ساری زیادتیاں شوہروں کی طرف سے نہیں ہوتی، بعض اوقات بیویاں بھی حد سے بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہیں، اور شوہر کو وہ حیثیت ہی نہیں دیتی جو اس کی حیثیت ہونی چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان آیا، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بات کرتے ہوئے، کہ شادی کو ابھی صرف 4 مہینے ہوئے، اور ڈاکٹر ہے اور خوش شکل ہے۔ ایسا نہیں کہ میری نظر کمزور ہے تو میں ایسے ہی کہہ دوں کہ خوش شکل نہیں تھا، اور بد شکل تھا اور میں کہہ دوں کہ بڑا خوبصورت تھا۔ نہیں، میری نظر ٹھیک ہے، اور جانتا ہوں کہ بد شکل کیا ہوتا ہے اور خوش شکل کیا ہوتا ہے۔ خوش شکل، اور صرف 4 مہینے شادی کو ہوئے، ڈاکٹر ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، ہر سہولت بیوی کو دی ہوئی ہے، گاڑی تک، رہائش تک، لیکن کہتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ تم موٹے لگتے ہو، حالانکہ بالکل سمارٹ قسم کا، کہتے تم موٹے لگتے ہو اور فیشل کروایا کرو۔ تو کہنے لگے کہ ولیمے کے دن تو مجھے کہتی فیشل ضرور کروانا ہے۔ میں نے کہا میں نے آج تک فیشل نہیں کروایا،
لیکن اس کا اصرار ہے. بہرحال اس نے نہیں کروایا، ویسے ہی ماشاءاللہ اچھا خوبصورت تھا. تو وہ کہتے ہیں ولیمے کی شب میرے ساتھ اس نے بات ہی نہیں کی، صرف اس لیے کہ فیشل کیوں نہیں کروایا، تم بھی میک اپ کرواؤ جیسے میں میک اپ کروا رہی ہوں. یہ صرف ایک واقعہ، چونکہ ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان نے وہ میرے سامنے بیان کیا، مشورہ کرنے کے لیے آیا میں کیا کروں، ورنہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں. تو گھروں کے اندر سکون آئے گا میرے بھائیوں میری بہنوں تب جبکہ شوہر بیوی کے حقوق کا احساس کرے اور بیوی شوہر کے حقوق کا احساس کرے، تب گھروں میں سکون ہوگا. ایک طرفہ گاڑی نہیں چلے گی، دونوں طرف سے خیال کرنا ضروری ہے. اور میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ جو درس میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں، آج بھی موسم کی خرابی کے باوجود اور سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہونے کے باوجود اور پانی کے باوجود بھی ماشاءاللہ آپ پہنچ گئے. اللہ پاک آپ کی آمد کو قبول فرمائے. تو خدارا جو کچھ یہاں کہا جاتا ہے اس پر عمل کریں. عمل صرف لذت سما نہ ہو بلکہ جذبہ عمل ہو، نیت عمل ہونا ضروری ہے. اپنے گھروں کو بدلیں. آج لڑائی جھگڑے ہر گھر میں لڑائی جھگڑے، اور یہ جھگڑے تبھی ہوتے ہیں جبکہ کسی ایک فریق کی طرف سے حقوق کا لحاظ نہیں کیا جاتا اور دوسرے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. یہ ایک بڑی وجہ ہے گھریلو جھگڑوں کی، زبان کا غلط استعمال. کہیں شوہر اور کہیں بیوی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور استعمال بھی اس طریقے سے کہ بیوی کو اگر غصہ آیا تو صرف شوہر کو نہیں، اس کی بہنوں کو، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو، اس کے دادا کو دور تک جائے گی، سارے خاندان کا ستیہ ناش کر کے رکھے، صرف اپنا جوش نکالنے کے لیے، اپنا ابال نکالنے کے لیے. اور کہیں شوہر صاحب کو غصہ آیا تو وہ بھی یہی حرکت کریں گے. تو زبان پر کنٹرول نہیں. اس کی وجہ سے گھروں میں آگ جلتی ہے، آگ، لڑائیاں ہوتی ہیں. خدارا عمل کیجئے، گھروں میں محبت اور سکون سے رہنے کی کوشش کیجئے. اولاد پر اس کے اثرات پڑیں گے. اللہ نے فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بیویوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے گزر بسر کیا کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں بہت بڑی بھلائی رکھ دے. فرمایا کہ اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، ان کی کوئی عادت، ان کی کوئی بات، ان کا مزاج، ان کا موڈ تمہیں ناپسند ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی بھلائی کا پہلو بھی ہو، تو تم اس بھلائی کے پہلو پر نظر رکھو. ہو سکتا ہے اللہ پاک تمہیں ان سے نیک اولاد عطا فرما دے. ممکن ہے وہ تمہارے لیے عفت و عصمت کا ذریعہ بنی رہے، اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو کہیں بدکاری میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو صرف برائی کے پہلو پر نظر نہ رکھو، اچھائی کے پہلو پر بھی نظر رکھو. اور یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمائی کہ بھئی صبر کرو، جلد بازی نہ کرو. لا یفرق مؤمن مؤمنتن ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. فرمایا کہ مومن مرد مومن عورت سے جلدی جدائی اختیار نہ کرے، جلدی نفرت نہ کرے. ہو سکتا ہے اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہو تو دوسری عادت پسند آ جائے. ملا جیون نہیں بلکہ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا ذکر پہلے بھی یہاں ہو چکا. ان کی نزاکت مشہور ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہنشاہ نزاکت تھے. ہاں، شہنشاہ نزاکت. ان کی نزاکت بڑی مشہور ہے. مزاج میں بڑی نزاکت تھی، بڑی نزاکت. کمرے کے اندر مٹکا رکھا ہوا تھا،
خادم سے کہا کہ پانی دو پیالے میں، کچا مٹکا اور کچا ہی پیالہ پانی دو. تو کوئی شہزادہ آیا ہوا تھا، اس نے کہا نہیں حضرت کو میں پانی پیش کرتا ہوں. کہا اچھا بھی تم پیش کر لو. اب وہ پانی تو دے دیا لیکن پیالہ تھوڑا سا ٹیڑھا رکھ دیا. اب مرزا صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے. کہتے ہیں یہ ٹیڑھا پیالہ دیکھ کر میرے سر میں درد شروع ہو گیا ہے. یہ کیسا شہزادہ ہے جس کو پیالہ رکھنا بھی نہیں آتا. تو طبیعت میں ایسی نزاکت تھی، بڑی نزاکت طبیعت. لیکن اللہ نے بیوی ایسی دی تھی جو ساری نزاکت کا علاج کرتی تھی. بعض اوقات خادم جاتا اور جا کر کہتا حضرت نے کھانا منگوایا، وہ الٹی سیدھی سنانا شروع کر دیتی میں جانتی ہوں تیرے حضرت کو ایسا ہے اور ویسا ہے. تو خوب مزاج ٹھیک کرتی تھی. تو لوگ کہتے حضرت اتنی زبان دراز ہے، اتنی تیز ترار ہے اور ایسا دل دکھاتی ہے، آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ تو دو باتیں فرمایا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھو یہ مرزا مظہر کو جو مقام ملا ہے وہ اسی کی وجہ سے ملا ہے. یہ زیادتی کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں اور اللہ پاک مجھے نوازتے جاتے ہیں، تو اسی کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ زبان کی تو تیز ہے لیکن دامن کی اتنی پاک صاف ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر مجھے انگریز پکڑ کر جیل میں بھیج دیں اور میں جیل جانے سے پہلے اسے گھر کے ایک کونے میں بٹھا کر چلا جاؤں کہ جب تک میں نہ آؤں یہیں بیٹھے رہنا، تو مجھے یقین ہے کہ جب تک میں جیل سے رہا نہ ہو جاؤں یہ یہیں بیٹھی رہے گی. تو عفیف ایسی ہے، پاک دامن ایسی ہے. تو اب خوبی پر نظر ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر ایک خرابی ہے لیکن دوسری طرف اس کے اندر خوبی اور بھلائی بھی ہے. تو اللہ فرماتے ہوئے ان کرہتموہن، اور اگر تمہیں یہ ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دے. ہم ہیں جلد باز، جلدی میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. کوئی بات ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، مزاج کے خلاف کوئی واقعہ پیش آ گیا تو ہم جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے بھی ہیں. آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ طلاق دے بیٹھتے ہیں، جدائی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر مفتیوں کے پیچھے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں. کوئی مفتی مل جائے، کوئی مل جائے، حنفی مل جائے، شافی مل جائے، مالکی مل جائے، حنبلی مل جائے، مقلد مل جائے، غیر مقلد مل جائے، کوئی مل جائے جو کسی طریقے سے بیوی کو میرے لیے حلال ثابت کر دے، بس اب تلاش کرتے پھرتے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو مولویان کرام ہیں، مفتیان کرام، یہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا مسئلہ نکال لیں گے، کوئی جزئیہ نکال لیں گے جس سے طلاق تو میں نے دی ہے لیکن یہ طلاق کو واپس لے آئیں گے. خیال یہ ہوتا ہے. تو بھائی جلد بازی میں فیصلہ کرنے کی بجائے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے. یہاں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. یہ قرآن کا عجیب اسلوب ہے. قرآن بعض اوقات کلیات کے ضمن میں جزئیات اور جزئیات کے ضمن میں کلیات بیان کر دیتا ہے. عجیب انداز ہے اللہ کی کتاب کا. اب دیکھیے تذکرہ ہو رہا ہے عورتوں کا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو آگے کیا کہنا چاہیے تھا؟ آگے یوں کہنا چاہیے تھا کہ اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی عورت کو ناپسند کرو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو. بات تو یوں کرنی چاہیے تھی لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں بھلائی رکھی. اب یہ ایک کلی اصول بیان کر دیا، یہ ساری زندگی پر منطبق ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں کوئی بھلائی رکھی ہو. جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کیا گیا اور یہ تمہیں پسند نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں بھی جانتا ہوں جان دینا کوئی آسان نہیں ہے. ہر کوئی غازی عبد الرشید نہیں بن سکتا اور ہر کوئی
हस्सान नहीं बन सकता और हर कोई मौलवी अब्दुल अजीज नहीं बन सकता, हर किसी के अंदर जज्बा शहादत नहीं हो सकता। तो तुम्हारे लिए किताल फर्ज किया गया, लेकिन अल्लाह कहते हैं मैं जानता हूं कि ये तुम्हें नापसंद है, तुम्हारे ऊपर ये बहुत गरा है। लेकिन आगे क्या फरमाया, फअसा अन तकरहू शैआ वहुव खैरुल लकुम, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वअसा अन तुहिब्बू शैआ वहुव शर्रुल लकुम, हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करते हो हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, तुम्हारे लिए बदतर है। कितने ही रिश्ते हैं लोग उन्हें पसंद करते हैं हालांकि वो रिश्ते उनके लिए बदतर साबित होते हैं, और कितने ही रिश्ते हैं उनको पसंद नहीं करते हालांकि वो उनके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। दवा भी तो कड़वी होती है, हम इसको पसंद नहीं करते, लेकिन उसके लिए उसके अंदर अल्लाह ने हमारे लिए कितने फायदे रखे हैं। अल्लाह ने सेहत का पैगाम रखा है, नमाज के लिए उठना यह तबीयत पर बड़ा गरा है, लेकिन अल्लाह पाक ने उसमें हमारे लिए बड़े फायदे रखे हैं। और सर्दियों में ठंडे पानी से वुजू करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने उसमें हमारे लिए फायदे रखे हैं। तहज्जुद के लिए उठना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह पाक ने हमारे लिए उसमें फायदे रखे हैं। गुनाह को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, हराम से बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने उसमें हमारे लिए बड़े फायदे रखे हैं। तो अल्लाह ने एक कायदा कुल्लिया की शक्ल दे दी इस बात को, फरमाया कि हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, लेकिन अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी भलाई रखी हो। और आगे फरमाया कि भाई अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन, और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी बदलना चाहो, एक को छोड़कर दूसरी के साथ निकाह करना चाहो। मैं बताना भूल गया, मैं बता रहा था कि हुकूक बयान किए। पहला हक क्या बयान किया, तुम्हारे लिए जबरन किसी औरत का मालिक बनना यह हलाल नहीं। दूसरा हक क्या बयान किया कि औरतों को माल वसूल करने के लिए मत रोको। तीसरा हक क्या बयान किया कि उनके साथ खुश उसलूबी से गुजर बसर करो। अब चौथा हक बयान किया जा रहा है, वइन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन व आतैतुम इहदाहुन्न क़िंतारन, और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी बदलना चाहो, अगर तुम एक को तलाक देकर कहीं और रिश्ता करना चाहो, व आतैतुम इहदाहुन्न क़िंतारन, और तुम उस बीवी को माल का अंबार दे चुके हो, पहले वाली जिसको अब छोड़ रहे हो, तुम उसे माल का अंबार दे चुके हो, फला तअखुजू मिन्हु शैआ, तो उससे कुछ भी वापस ना लो। अल्लाह कहते हैं कि अगर तलाक दे रहे हो, ऐसा नहीं अब कहो मैंने महर में ये दिया था, मैंने फलां मौके ऊपर ये गिफ्ट दिया था और ये किया था, और वो सब वापस करो। बाज लोगों को देखा छोटी छोटी चीजें भी वापस लेने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी चीजें, मेरी वो चीज भी वापस कर दो, वो चीज भी वापस कर दो। तो अल्लाह कहते नहीं, फला तअखुजू मिन्हु शैआ अतअखुजूनहु बुहतानन व इस्मम मुबीना, क्या तुम उससे वापस लेते हो, क्या तुम उसको वापस लेते हो बुहतान रखकर और सरी गुनाह का इर्तिकाब करके। बात ऐसे भी थे जो जब तलाक देते तो साथ ही बुहतान लगा देते, ऐसी बात बनाने के लिए, उसको जलील करने के लिए। उसके अंदर कोई ऐब ना होता, लेकिन उसको जलील करने के लिए तलाक देते वक्त कोई ऐब लगा देते। ये बदकिरदार थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, ये ऐसी थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। आजकल भी ऐसा होता है, लेकिन हमें दर्द उस वक्त होता है जब ये मामला हमारी बहन और हमारी बेटी के साथ पेश आए, और अगर दूसरे की बहन और दूसरे की बेटी के साथ ये मामला हो तो हमें उस दर्द का एहसास नहीं होता। हमें चाहिए कि हम दूसरे की
بہن اور بیٹی کے ساتھ بھی وہ سلوک کریں جو سلوک ہم اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے ساتھ ہونا پسند کرتے ہیں یا چاہتے ہیں، وہی سلوک دوسرے کی بہن اور بیٹی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ان میں سے کسی کو مال کا انبار بھی دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو طلاق دیتے وقت۔ اب یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مہر میں زیادہ مال دینا بھی جائز ہے، جیسا کہ ایک روایت میں بھی آیا۔ روایت یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ بڑے بڑے مہر مقرر کرتے ہیں نکاح کے وقت، تو آپ نے فرمایا کہ الا لا تغالوا فی صدقات النساء، www.darsequran.com۔ دیکھو عورتوں کے مہر مقرر کرنے میں زیادہ غلو نہ کرو، زیادہ مبالغہ نہ کرو، بڑے بڑے مہر مقرر نہ کیا کرو۔ اور آگے کیا پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَ فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ دنیا میں یا آخرت میں کوئی عزت اور تقوی کی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنی بیویوں کے، اپنی بیٹیوں کے بڑے بڑے مہر مقرر فرماتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے مہر مقرر نہیں کیے۔ تو معلوم ہوا کہ زیادہ مہر مقرر کرنا نہ دنیا میں کوئی عزت کی بات ہے اور نہ آخرت میں کوئی عزت کی بات ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گفتگو سے یوں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مہر کی کوئی حد مقرر کر دینا چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ آئندہ مہر نہ دیا جائے۔ تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی، اس نے عرض کیا یا عمر یوتین اللہ و تحریمنا، اے عمر اللہ تو ہمیں دیتا ہے اور آپ ہمیں محروم کرتے ہیں، اللہ ہمیں دیتا ہے اور آپ محروم کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا اللہ کیسے دیتا ہے، کہاں سے ثابت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ زیادہ مہر دینا یہ صحیح ہے؟ تو اس عورت نے کہا الیس اللہ سبحانہ وتعالی یقول وآتیتم احداہن قنطارا، کیا اللہ نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اپنی بیوی کو اگر مال کا انبار بھی دیا ہو تو اس سے واپس نہ لو؟ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ مال کا انبار بھی مہر میں دینا جائز ہے۔ اس نے استدلال کیا، قرآن سمجھتی تھی، اس نے استدلال کیا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر، ان کی تواضع پر اور ان کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کے جذبے پر، کہ روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں فَأَطْرَقَ عمر، حضرت عمر نے سر جھکا لیا اور عجیب الفاظ فرمائے، عجیب الفاظ۔ یہ ایک روایت میں ہے، مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے فرمایا کہ کل الناس افقہ منک یا عمر، اے عمر سارے ہی لوگ تجھ سے زیادہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ عورتیں بھی تجھ سے زیادہ دین کی سمجھ رکھتی ہیں۔ تم یہ چاہ رہے تھے کہ میں حد مقرر کر دوں، اور دیکھو ایک عورت نے ثابت کر دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ زیادہ مہر دینا بھی جائز ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ یہ بات ایک حدیث میں بھی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مہر کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر کی بات سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ مہر میں غلو نہ کیا جائے، لیکن جب ایک عورت نے اعتراض کیا تو آپ رک گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، حضرت عمر نے اس کی بات کو، اس کے استدلال کو کیوں تسلیم کر لیا؟ دیکھیے بھائی، تینوں باتیں صحیح ہیں۔ قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ زیادہ مہر اگر مقرر کر دیا جائے تو بھی نکاح صحیح ہے، اور حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ زیادہ مہر مقرر کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو عورت کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لی تو اس لیے
تاکہ لوگ زیادہ مہر مقرر کرنے کو حرام نہ سمجھیں. بھئی یہ تین باتیں یاد رکھنا. قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر زیادہ مہر رکھ دیا جائے تو بھی نکاح صحیح ہے، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ زیادہ مہر مقرر کرنا یہ مکروہ ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پھر عورت پر اعتراض کیوں نہ کیا اور اس کو بٹھا کیوں نہیں دیا؟ تاکہ کہیں لوگ زیادہ مہر مقرر کرنے کو حرام نہ سمجھ لیں، کیونکہ مکروہ ہے، صرف حرام نہیں ہے. تو یہ خیال تھا کہ لوگ کہیں اس کو حرام ہی نہ سمجھنا شروع کر دے. تو اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی بات سن کر خاموشی اختیار فرمائی. اور یہ بھی جان لیں کہ مہر اتنا ہی مقرر کرنا چاہیے جتنا مہر دینے کی طاقت ہو، اور دکھاوے کے لیے زیادہ مہر مقرر کرنا یہ صحیح نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم اس بیوی کو مال کا انبار دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لو. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس سے واپس لینا چاہتے ہو بہتان لگا کر اور صریح گناہ کا ارتکاب کر کے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے واپس لیتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے سے خلوت کر چکے ہو، ایک دوسرے سے مل چکے ہو، تو اس کے بعد یہ واپس لینا یہ بے حیثیتی ہے اور کم ظرفی ہے. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے ایک مضبوط اقرار لے چکی ہیں. ظاہر ہے کہ نکاح جو ہے، نکاح کے وقت انسان جو مہر دینے کا وعدہ کرتا ہے تو گویا کہ عورت نے اس سے ایک مضبوط اقرار اور وعدہ لے لیا. بلا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا تھا. الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا. ایسا بھی ہوتا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا اور آپ سن چکے. اللہ فرماتے انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ بڑی بے حیائی اور نفرت کی بات تھی جو زمانے جاہلیت میں ہو رہی تھی. وساء سبیلا، اور بہت برا طریقہ تھا. باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح کرنا یہ زمانے جاہلیت میں تھا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ بے حیائی تھی اور نفرت کی بات تھی اور برا طریقہ تھا. تین الفاظ استعمال فرمائے، انہ کان فاحشہ ومقتا وساء سبیلا. بے حیائی تھی، نفرت کی بات تھی اور برا طریقہ تھا. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، قبا جو ہے، قبا کسی چیز کی برائی، کسی چیز کی قباحت، اس کے تین درجے ہیں کہ کوئی چیز قبیح اور بری ہو عقلی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے یا عرفی اعتبار سے، عوامی اعتبار سے، انسانوں کے معاشرے کے اعتبار سے. کسی چیز کے برا ہونے کے یہ تین درجے ہیں، عقل کے اعتبار سے بری ہو، شرع کے اعتبار سے بری ہو یا عرف اور معاشرے کے اعتبار سے بری ہو. اللہ نے فرمایا کہ باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح کرنا یہ عقل کے اعتبار سے بھی برا ہے فاحشہ، یہ شرع کے اعتبار سے بھی برا ہے مقتا، اور یہ عرف اور معاشرے کے اعتبار سے بھی برا ہے وساء سبیلا، یہ برا راستہ ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انسان سے ہے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا مسلمان کیا کبھی واپس جنت میں جائے گا؟ ہاں، جو بھی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، انشاءاللہ وہ کبھی نہ کبھی اللہ پاک اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے. یہ بھائی فرماتے میری بچی ہسپتال میں داخل ہے، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کامل عاجلہ نصیب فرمائے. بھائی
محمد خلیل صاحب وفات پا گئے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفار یا غفور یا غافر یا تواب یا ستار یا ذل جلال والاکرام، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ شوہروں کو بیویوں کے اور بیویوں کو شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس درس کے جتنے بھی حاضرین اور حاضرات، سامعین اور سامعات ہیں، اے اللہ ان سب کے گھروں کو جنت کے نمونے بنا دے. اے اللہ ان سب کے گھروں میں سکون عطا فرما دے. اے اللہ گھریلو لڑائی جھگڑوں سے اے اللہ تو ہم حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھرانوں کو ایمان کے گھرانے بنا دے، اطاعت رسول کے گھرانے بنا دے. اے اللہ اتباع قرآن کے گھرانے بنا دے. یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بنا دے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب بیمار ہیں، ہمیں اور ہمارے متعلقین کو جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، نیکیوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com